انتخابات اور فیض آباد دھرنا کیسز سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ میں 90 دن میں انتخابات کے متعلق کیس کی سماعت 2 نومبر کو ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان شامل۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا تھا۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت 1 نومبر کو ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ قوم کا پیسہ ریاست کے خلاف استعمال کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ایک ایک پائی کا حساب لیں گے۔ رہنما نون لیگ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو پیسہ تعلیم اور اسپتالوں پر لگنا تھا وہ ذاتی تشہیر پر لگا دیا گیا۔ 87 کروڑ روپے تو صرف تنخواہوں میں گئے، مجموعی طور پر اربوں روپے کا اسکینڈل ہے۔ ایک شخص کو اس کی امیج بلڈنگ کے لیے 870 ملین روپے اینول ڈیولپمنٹ پلان کے تحت KPK کی گورنمنٹ کے باقاعدہ فنڈ کے اندر رکھے گئے۔ ان پیسوں کا استعمال ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا، ٹرینڈ سیٹنگ، ریاست اور عوام کے درمیان دراڑیں ڈالنے کے لیے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کی گئی۔ ایک شخص کی خود پسندی کی ترویج کے لیے 870 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق اعوان کی چیئرمین PTI پر تنقید۔ بولی سرکاری وسائل پر PTI کی تشہیر اور اداروں کے خلاف جھوٹ پھیلایا گیا۔ ریاست اور عوام کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی سوچی سمجھی سازش کی گئی۔ نوجوانوں کے ذہنوں میں بارود بھرا گیا۔ چیئرمین PTI نے سائفر کیس میں فرد جرم کی کارروائی چیلنج کر دی۔ فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے قانونی تقاضے کو مد نظر نہیں رکھا، جلد بازی میں فرد جرم عائد کی گئی۔ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت یا جلد مکمل کرنے کی کوئی ہدایت نہیں تھی۔ چیئرمین PTI سے وکیل شیر افضل مروت کی ملاقات۔ سائفر کیس میں فرد جرم کے بعد کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ دوسری جانب خصوصی عدالت کے جج سے وکیل نعیم حیدر پنچوتا کا مکالمہ۔ جج ابو الحسنات نے کہا سیل کی دیوار توڑوا دی، کیا کمرہ بھی توڑوا دوں؟ جج کے سپرنٹینڈنٹ جیل کو چیئرمین PTI سے وکلاء کی ملاقات سے متعلق ہدایت جاری۔ وکیل نے شکوہ کیا عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوتا، وکلاء کو چیئرمین PTI سے نہیں ملنے دیا جاتا۔ جج نے کہا جیل مینول کے مطابق معاملات چلتے ہیں۔ نواز شریف کی پنجاب حکومت کو سزا معطلی کی درخواست۔ پنجاب حکومت نے درخواست منظوری کی تفصیلات جاری کر دی۔ نواز شریف کی درخواست پر نگران کابینہ نے وزراء کی کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی نے نواز شریف کی سزا معطل کرنے کی سفارش کی۔ کمیٹی کی سفارشات پر نگران وزیر اعلیٰ اور کابینہ نے سزا معطل کرنے کی منظوری دی۔ نیب نواز شریف کی اپیلوں کی پیروی کرنا چاہتا ہے یا ریفرنس واپس لے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل تک جواب طلب کر لیا۔ العزیزیہ اور ایمن فیلڈ ریفرنس سے متعلق اپیل بحالی کی نواز شریف کی درخواستوں پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ ہائی کورٹ نے درخواستیں قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کیے۔ سماعت کل پھر ہوگی۔ آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں میں تیزی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے مشاہدے کے لیے عالمی مبصرین کو دعوت نامے بھجوا دیے۔ غیر ملکی مبصرین کو سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ایکریڈیشنز جاری ہوں گے۔ انتخابی شفافیت پر یقین رکھتے ہیں۔ غیر ملکی مبصرین انتخابی بہتری کی تجاویز بھی دے سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا اعلامیہ۔ عام انتخابات ابہام کا شکار ہیں، الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ رہنما پیپلز پارٹی شرعی رحمان کا مطالبہ۔ بولی پاکستان بنانا ریپبلک نہیں، جمہوری معیارات مستحکم ہونے چاہیے۔ الیکشن شیڈیول آتا تو اس وقت منشور اور عوامی مسائل پر بات ہو رہی ہوتی۔
سابق حکومتوں نے عالمی سطح پر پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچایا۔ ریاستی اداروں کے بارے غیر ذمہ دارانہ رویے والوں کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کی سابق ایم این اے منزہ حسن سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا عوام مسائل کا عملی حل چاہتے ہیں، اب دعووں اور وعدوں سے کام نہیں چلے گا۔ عام آدمی 50 سال بعد بھی روٹی، کپڑے اور مکان کو ترس رہا ہے۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، بجلی چوری روکنے کی مہم میں پیش رفت کا جائزہ۔ انوار الحق کاکڑ کو مہم کے آغاز سے لے کر اب تک کے نتائج کے حوالے سے بریفنگ۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ مہم میں اب تک 19,415 بجلی چوروں کو گرفتار کیا جا چکا۔ ستمبر سے اب تک بجلی چوروں کے خلاف 39,836 FIR درج کی گئیں۔ بجلی چوری میں ملوث 189 افسروں کو معطل کیا جا چکا۔ وزیر اعظم کی زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا آئندہ جمہوری حکومت کے لیے مستحکم نظام تشکیل دینا ان کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کا آئی ٹی سے وابستہ نوجوانوں کو تربیت فراہم کرنے کا اعلان۔ نگران وزیر آئی ٹی عمر سیف کی نگران وزیر مرتضی سولنگی کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا یونیورسٹیز ہر سال 75,000 آئی ٹی گریجویٹس پیدا کرتی ہیں۔ تربیت کی فراہمی سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ 2 سال میں 2 لاکھ نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی۔ حکومتی اقدامات سے برآمدات کو بھی فروغ ملے گا۔ ای روزگار پروگرام کے تحت پرائیویٹ سیکٹر کو قرضے دینے کا بھی اعلان۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلا کی تاریخ میں توسیع کا فیصلہ نہیں ہوا۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے واضح کر دیا۔ کہا کہ تجویز آئی تو تمام سٹیک ہولڈر سے مل کر بات کریں گے۔ 1 نومبر کے بعد پاکستان میں سفر صرف پاسپورٹ پر ہو سکے گا۔ قوم پرستی سے زیادہ اہم پاکستان پرستی ہے۔ کل خصوصی میٹنگ میں ارکان پارلیمنٹ کو غیر ملکیوں کے انخلا سے متعلق اقدامات میں لیں گے۔ پاکستان کے مفاد میں ہی فیصلے کریں گے۔ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں صرف 6 دن باقی۔ 1 نومبر سے گرفتاریاں اور ملک بدری ہوگی۔ حکومت کی تیاریاں تیز۔ جعلی پاکستانی پاسپورٹ پر بیرونی ملک جانے والوں کے خلاف وزارت داخلہ متحرک۔ 12,500 افغانیوں کو قانونی کارروائی سے قبل نوٹس جاری ہوں گے۔ ادھر برطانوی NGO سے منسلک افغان باشندوں کی انگلینڈ روانگی کل سے شروع ہوگی۔ تمام افراد کو طالبان حکومت آنے کے بعد عارضی پناہ دی گئی تھی۔ پوری کابینہ محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے، کوئی 1 روپے کا بھی روادار دار نہیں۔ عزت کے ساتھ گھر جائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی میڈیا سے گفتگو۔ محسن نقوی نے لاہور میں جدید بایو گیس پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ جانوروں کے فضلے سے یومیہ 1600 کلو گرام بایو گیس بنے گی۔ مالی بحران کے باعث ایندھن کی قلت، PIA کے پر کٹ کر رہ گئے۔ مزید 49 پروازیں منسوخ۔ ملکی اور غیر ملکی مسافر اذیت میں مبتلا۔ ذرائع کے مطابق 16 روز میں 350 فلائٹس منسوخ۔ 8 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا۔ کراچی ایئرپورٹ پر طیاروں کو GPS سگنل میں پھر دشواری۔ سول ایویشن کے ذرائع کے مطابق طیاروں کو لینڈنگ اور ٹیک آف کے دوران سگنلز میں دشواری کا سامنا ہوا۔ مختلف ایئر لائنز اور ایویشن کمپنیز کے طیاروں کے کپتان نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو اطلاع دی۔ لاہور ایئرپورٹ کے اطراف بھی پائلٹس GPS سگنلز میں دشواری رپورٹ کر چکے۔ GPS سگنلز نہ ملنے سے طیاروں کو راستہ معلوم کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ 112 ملین روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر کارروائی۔ لیسکو نے ریلوے ہیڈ کوارٹرز کی بجلی کاٹ دی۔ ریلوے ورکشاپس، ڈویژن دفاتر اور ویو گارڈن کلب کی بجلی بھی منقطع کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق واجبات کی ادائیگی نہ کرنے پر بجلی منقطع کی گئی۔